یہ صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں نے ایک علامہ صاحب کا بیان سنا نبوت دے موجودگی وچ خلافت نہیں چل دی، نبوت دی موجودگی خلافت چل دی۔ خلافت دا درجہ ہے نبوت تو، بولو نبوت تو بعد جیڑا نبی پاک نو اپنے روضہ مبارک چ زندہ سمجھیندا ہے او سارے خلفاء دا بالخصوص خلفاء راشدین دا منکر ہویا کہ نہ ہویا؟ فرما رہے تھے کہ جو حیات النبی کے قائل ہیں، حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، وہ خلفاء کی خلافت کے منکر ہیں۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں، حقیقت کیا ہے؟ محترم، جس بیان کا آپ نے ذکر فرمایا ہے تقریباً یہی بیان میں نے بھی سنا۔ علامہ صاحب یا تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نظریے اور عقیدے سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے اس جہالت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، یا تو عقیدے سے واقف ہیں لیکن اپنی فیس کے چکر میں، اپنے علامہ بننے کے چکر میں، دکان چمکانے کے لیے عوام کو چکر دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر عقیدہ پڑھا ہوتا یا عقیدے سے واقف ہوتے اور حق بیان کرتے تو اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس ظاہری زندگی سے رحلت فرمانے کے بعد اپنی قبر مبارک کے اندر اسی جسد عنصری کے ساتھ حیات ہیں، اور خلفاء کی خلافت کا تعلق اسی دنیا والی زندگی کے ساتھ ہے۔ قبر والی زندگی کے ساتھ خلفاء کی خلافت کا تعلق ہی نہیں۔ اگر ہم حضور کو دنیا میں حیات مانتے تو ظاہر سی بات ہے خلفاء کبھی بھی خلیفے نہ بن سکتے۔ حضور علیہ السلام اس دنیا والی زندگی سے رحلت فرما گئے ہیں، تبھی تو حضرت ابوبکر خلیفہ بنے ہیں، حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی خلیفہ بنے ہیں۔ جب حضور موجود تھے ان کی موجودگی کے اندر کبھی بھی حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں بنے، کسی نے بھی حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا، نہیں کہا۔ حضور کے رحلت فرمانے کے بعد ہی صحابہ کرام نے صدیق کی خلافت پہ اجماع کیا ہے، جس کی وجہ سے صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے ہیں۔ تو یہ اس علامہ صاحب کی کھلی جہالت ہے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔